ایک ہمارے استاد سے فزکس کے ٹیچر، انہوں نے ایک کہا کہ معاشیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کسان ہے نا، کسان، یا آپ کسی بھی اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں وہ مانے گا کہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ اکنامکس کے ماہرین بیٹھے ہوئے، ان کا کوئی حل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب کسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی زمین کے بٹوارے ہو جاتے ہیں، بیٹوں میں بیٹیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تقسیم ہو کر ہر ایک کی ملکیت میں زمین کیا ہو جاتی ہے؟ چھوٹی، جس سے پیداوار میں کمی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جتنی بڑی زمین ہوگی ایک ہی آدمی اس کی اگر نگرانی کرے گا تو پیداوار زیادہ ہوگی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہیں ہوتی اتنی۔ 10ویں کلاس میں میں تھا، ہمارے فزکس کے ٹیچر نے کہا کہ اسلام کے اس نظام کی وجہ سے معاشی نظام میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ ان کا مقصد اسلام پہ اعتراض نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے، ایک دنیا کے لیے بڑا ایشو ہے کہ وراثت کا جو اسلام نے نظام دیا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے۔ میرے ذہن میں فوراً اس کا اس وقت جواب آیا، میں نے ان کو دیا نہیں، میں بالکل بچہ تھا، میں نے کہا اس کا حل اسلام نے کیا رکھا ہے؟ شفا۔ شفا کا کیا مطلب؟ آپ کو باپ سے زمین ملی، آپ بیٹے ہیں، اتنا سا ٹکڑا مل گیا آپ کو، ساتھ والا کس کو ملا؟ آپ کے بھائی کو۔ شریعت کہتی ہے جب آپ یہ زمین بیچو گے تو کس کو بھیجو گے؟ بھائی کو، بھائی کے علاوہ اس کی پرمیشن کے بغیر آپ بیچ نہیں سکتے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر جب وہ بھائی بیچے گا وہ کہیں اور نہیں بیچ سکتا، وہ اپنے شریک کو بیچے گا۔ تو وہ جو اسلام نے تقسیم کیا تھا وہ دوبارہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ واپس اپنی اصل شکل پہ آ رہا ہے، ملکیت خود بخود ایک آدمی کی دوبارہ سے۔ اسلام نے اگر وراثت کا نظام دیا تو اس سے جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا آلٹرنیٹ بھی کیا۔ یہ 1400 سال پہلے اس نبی نے یہ پروگرام پیش کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اس وقت صحابہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں، بس دے دیا آرڈر ہے بھائی۔ یہ تو 1500 سال کے بعد جا کے میری سمجھ میں آیا کہ یار یہ اتنی بڑی حکمت ہے کہ اس پیچیدگی سے بچنے کے لیے اسلام میں اس کا کیسا آلٹرنیٹ دیا ہے کہ آپ پڑوسی کی اجازت کے بغیر چیز نہیں بیچ سکتے، وہ خریدے گا آپ سے۔ تو بھائی جب اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، جب اسلام کے مقابلے میں کچھ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ یہی ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ اور یہ اللہ نے، اور یہ بھی اسلام کے برحق ہونے کی علامت ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کا تھا تو اللہ نے اس کے مقابلے میں کسی مذہب کو دنیا میں پنپنے دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ٹھہرنے نہیں دوں گا، جیسے اللہ سچے نبی کے مقابلے میں جھوٹے کو پنپنے نہیں دیتے۔ مرزا غلام احمد کا بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، کیا ہوا اس کے ساتھ دیکھ لو۔ وہ آیا تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس کی خلافتیں کہاں چلی ہیں؟ ان لوگوں کے، ان ملکوں میں چل رہی ہیں خلافتیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، یعنی جس سے لڑنے آیا تھا اسی کے زیر سایہ کیا ہو رہی ہیں؟ خلافتیں چل رہی ہیں۔ تو اس سے بھی بڑی کوئی ذلت ہوگی؟ لیکن عقل پہ اگر پردہ پڑ جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ عقل پہ پردہ پڑ جائے نا تو پھر تو کوئی حل نہیں ہے نا۔ اللہ نے بتایا نا کہ اگر تم سیدھے راستے پہ آنا چاہو گے تو میں دکھا دوں گا سیدھا راستہ کیا ہے۔